میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کرام، الحمدللہ ایک بار پھر پروگرام نور سحر میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کی سعادت مل رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں برکتیں آپ کا مقدر ہوں۔ ناظرین کرام، درود پاک کی ایک فضیلت سنتے چلیں۔ دو عالم کے شہنشاہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان میرے آقا فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جہاں بھی ہو آقا پر درود پاک پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پر تو قربان، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہتے ہیں نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، اپنی عادات میں اس کو شامل کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک کو اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شریک ہیں، الحمدللہ ہمارے کاشف مدنی، ہمارے جنید بھائی برکاتی، الحمدللہ آپ کے ساتھ کلام کرنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ نعت پاک بھی ہم سنتے رہیں گے، لیکن ہمارے سلسلے کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تلاوت قرآن کو شامل کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک کے کلام کی برکت سے ہماری ابتدا ہو۔ انشاءاللہ ابتدا اتنی اچھی ہوگی تو انتہا بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ پھر ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، کچھ گفتگو ہم ہمارے مہمانوں سے لیتے ہیں کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر، اور پھر بیچ میں ہمارا ایک بہت پیارا سیگمنٹ بھی ہوا کرتا ہے جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ اس کے ذریعے ہم کسی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ، بس شرط یہ ہے کہ آپ اول تاخیر شریک رہیے گا۔ سحری کا بھی آپ کے یہاں وقت ہوگا تو سحری بھی کرتے رہیں انشاءاللہ اور اس کی برکتیں بھی حاصل کرتے رہیں۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم یتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا
وجنات الفافا صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین کرام، تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک کلام بھی سن لیتے ہیں۔ تو آپ بھی جہاں جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر، آپ بھی عشق میں جھوم کر اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، مولا دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، اور رکبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کہ وہ قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کہ وہ قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کہ وہ قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے زرزا تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے زرزا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھرے تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھرے تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو
کبھی یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، ان نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک میں کیا میرے اسی کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اسی کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اسی کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار ملا تاغ رضا سے کو شفیع، تیری سرکار ملا تاغ رضا سے کو شفیع، تیری سرکار ملا تاغ رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یہ شعر سمجھنے میں دشواری ہوتی ہو، کتنی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے، یعنی یا رسول اللہ آپ کا جو جود ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا لوگوں کو عطا کرنے کا جو معاملہ ہے اس قدر عظیم ہے، اس قدر اعلیٰ ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے نا نہیں، ہم کسی سے کچھ مانگے انسان ظاہر بات ہے کبھی تو بولے گا کہ نہیں ابھی نہیں ہے، کل آ جانا، بعد میں لے لینا، لیکن میرے آقا کی شان وہ ہے کہ نہیں کا لفظ وہاں پر ہے ہی نہیں، وہاں پر آپ آقا کی بارگاہ میں جائیں اور کبھی ایسا ہو کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ، ایک لفظ نہیں ہے
جو تیرے لب پہ نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ کیا شان ہے, فَلَا تَنْهَرْ, کسی بھی منگتے کو آپ نہ لوٹائیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیسے اس در پہ کوئی آئے اور پھر نہ سن کے چلا جائے. سبحان اللہ, واقعی اعلیٰ حضرت کی تو ان شان کی ہی نرالی رحمت ہے. کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں, ان کی چوکھٹ پہ کوئی آئے وہ خالی خالی جائے. جائے. اللہ اکبر, کیا شان ہے میرے آقا کی. سبحان اللہ. اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی عطا کیے, ایسی سرکار ہمیں ملی, ایسے عظیم رتبے والے آقا ہمیں ملے. یقیناً یہ ہمارا نصیب ہے, ہمارا مقدر ہے. ہم اس مقدر پر جتنا خوشی منائیں, جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات سے مستفیض و مالا مال فرمائے. جس طرح ہمارے آقا چاہتے ہیں نا, ایک کاش کہ ہم ویسے بن جائیں. تو ناظرین کرام, پروگرام آپ کا اپنا پروگرام, بہت ہی پیارا پروگرام نور سحر جاری ساری ہے. سحری کے وقت میں یہ پروگرام الحمدللہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہوں گے. تو آج بھی انشاءاللہ ہم کرنے والے ہیں آپ کے سامنے بہت پیاری پیاری گفتگو, جو انشاءاللہ آپ کے لیے نفع بخش ہوگی. اور ناظرین کرام, الحمدللہ ہم اپنے پروگرام کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں, تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کچھ نہ کچھ علم دین کی برکتیں اس سے حاصل کر سکیں. آج بھی لائے ہیں آپ کے لیے بہت پیارا ٹاپک, اور آج سبحان اللہ ایسی عظیم ہستی کے حوالے سے آپ کو معلومات دیں گے. یعنی آج کا جو ٹاپک ہے وہ کسی شخصیت کے حوالے سے ہے, اور ایسی شخصیت سبحان اللہ, ہمارے ماں باپ ان پر قربان, ہماری اولاد ان پر قربان, ہمارا خاندان ان پر قربان, ہمارا قبیلہ کنبہ سارا کا سارا ان کے قدموں پر قربان. کیسی عظیم شخصیت ہے سبحان اللہ. وہ عظیم شخصیت کوئی اور نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ. آج انشاءاللہ ہمارے جو اس پروگرام کا ٹاپک ہوگا وہ ہے حیدر کرار. کیسی شان ہے آپ کی. اللہ رب العزت نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا. احادیث کریمہ کے اندر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں, کیا کیا فضیلتیں آپ کی ہیں. اگرچہ کہ یہ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے, بے شک اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ اور مقام آپ کو عطا کیا ہے. بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کے بچے کو مولا علی کے حوالے سے معلوم ہے. بے شک حق ہے. یعنی کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اوپر سے اپنی بات کر رہے ہیں, کہ بالکل حقیقت ہے کہ بچہ ہو, عورتیں ہوں, کیا مرد, کیا خواتین, کیا بوڑھے, کیا بچے, سبھی جانتے ہیں علی 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 علی. جہاں دیکھو مولا علی کا تذکرہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. آئیے حصول برکت کے لیے, آپ کے علم میں اضافے کے لیے نہیں, جی ہاں حصول برکت کے لیے آپ کا کچھ مختصر تعارف پیش کرتا ہوں, چونکہ پتہ تو ہے ہی ماشاءاللہ کافی لوگوں کو, لیکن آئیے حصول برکت کے لیے اپنے پروگرام کو برکت والا بنانے کے لیے انشاءاللہ آپ کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں عرض کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اپنے مہمانوں کی طرف بھی بڑھیں گے. ناظرین کرام, امیر المومنین اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے ان کا نام ہے حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد, اور آپ کے والد جو ہیں ان کا نام ہے ابو طالب. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا. سبحان اللہ. اور آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا. سبحان اللہ. حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کہا. اسد اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر, ہے نا. ہم کہتے ہیں نا شیر خدا. یہ شیر خدا کو جو لقب ملا ہے یہ ہمارے حضور کی بارگاہ سے ملا ہے. اس کے علاوہ مرتضیٰ یہ بھی آپ کا لقب ہے. اسی طرح ایک اور مشہور آپ کا لقب ہے کرار. کرار کا مطلب ہوتا ہے کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. سبحان اللہ. اسی طرح شیر خدا اور مشکل کشا بھی آپ کے مشہور القابات میں شامل ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. یعنی یہ بھی آپ کو اتنا بڑا شرف ملا ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے خاندان سے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ چوتھے خلیفہ, یعنی اسلام کے جو 4 بڑے خلیفہ ہوئے نا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین جن کو ہم کہتے ہیں, جن میں سیدنا سب سے پہلے خلیفہ اسلام کے وہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے دوسرے خلیفہ جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے تیسرے خلیفہ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسلام کے چوتھے خلیفہ آپ کی ذات سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا
کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے۔ اس طرح جانشین رسول بھی آپ کا لقب ہے۔ زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کنیت جو ہے ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات کہتے ہیں نا مولا علی کے شان میں۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ آپ نے جو کنیت بتائی امام حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دو الفاظ آپ نے بتائے، جی جی، ایک ابو الحسن اور دوسرے ابو تراب۔ ابو تراب۔ یہاں سے مجھے ایک بہت پیاری بات جو یاد آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے محبت کتنی ہے، تو اس پر جو ہے آپ ان کنیتوں پر تھوڑا غور کیجئے کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کنیتیں ہیں، مگر بہت سے لوگ آپ نے جو دیکھے ہوں گے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب والی کنیت سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ اچھا، اور ایک کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، یہ اس وجہ سے کہ آپ کے بڑے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، تو امام حسن کی نسبت سے آپ کو ابو حسن کہا گیا، یعنی آپ کے شہزادے کی وجہ سے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے، حسن کے والد، حسن کے والد، ابو حسن، حسن کے والد یوں آپ کو کہا گیا۔ اور دوسری طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو کہا ابو تراب، یعنی مٹی والے۔ دیکھیے، بیٹے سے آدمی کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یوں دیکھا جائے تو بیٹے کے نام سے جو کنیت تھی وہ زیادہ مشہور ہونی چاہیے، وہاں زیادہ مشہور ہونی چاہیے تھی، مگر حضور سے محبت اور آپ سے الفت کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ کی کنیت بھی مشہور ہوئی، تو وہ والی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو تراب دی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہی ہے۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے جو شعر پڑھا، یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر پڑھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے رسول سے محبت تھی ویسے آل رسول سے بھی کتنی پیاری بات۔ اہل بیت کی محبت کیسی آپ کی، مطلب یوں کہیے کہ آپ کے دل میں پیوستی، آپ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لے، اسی طرح آپ کے کلام کو اٹھا کر دیکھ لے، یہ کتنا پیارا واقعہ ہے۔ یہ پورے واقعے کو آپ نے جو ہے ایک شعر میں بیان کر دیا، گویا کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے بھی اس کا اظہار کیا، اور الحمدللہ اپنے اشعار کے ذریعے بھی اس کا اظہار کیا، اور ہم تو ہیں اور جگہ جگہ یہ ایک ہی شعر نہیں، ماشاءاللہ بڑے مشہور اشعار ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، پڑھ دینا اور شعر ماشاءاللہ جو ہے یہاں پر مولا علی کا ذکر کر رہے، وہاں پر جو ہے وہ خاندان علی کا ذکر کر رہے کہ آپ جو ہے خاتون جنت اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جی ماشاءاللہ، اگر کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔
کہاں جیسے جیسے مقام آتا موقع آتا اپنی پھر آپ وہ دیکھیں نا مشہور شعر، جی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ، کتنا مشہور ہے، اور واقعی یہ شعر اعلیٰ حضرت کا گویا کہ بچے بچے کی زبان پر ہے، سبحان ہاں، اللہ۔ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ، یعنی کہ خاندان اہل بیت کی جو محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں تھی وہ آپ نے اپنے ماننے والوں کے قلوب میں بھی پیدا کی۔ اور اس مجھے بہت پیارا اس پہ ایک شعر یاد آیا، جی چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا بھی جی جی، خاندان رسول سے بلکہ بے انہی شک، سے یہ انہی سے سلسلہ چلا ہے، سلسلہ۔ تو ان کے تعلق سے اعلیٰ کا اتنا پیارا شعر ہے، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ تھوڑی اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ یعنی میں دیکھیں نا ناظرین کرام، اعلیٰ کیونکہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ذکر جو ہے وہ مولا علی کا ہے تو مولا علی کا بھی ذکر ہو اور خاندان علی کا بھی ذکر کیا ہو، بات ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی آپ ناظرین کرام غور کیجئے، اتنا پیارا شعر ہے، آپ کہتے ہیں نور، یعنی یہاں پر نور جو فرمایا اس سے مراد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو کہ خاتون جنت ہیں، سیدۃ نساء العالمین، عالم کی عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نور، آپ خود نور، بنت نور، نور کی بیٹی، یہاں نور سے مراد میرے آقا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، زوج نور، نور کی بیوی، یہاں نور سے مراد مولا علی، مولا علی رضی اللہ سبحان عنہ، اللہ، سبحان ام اللہ۔ نور و نور، نور اور نور کی بیٹی، یعنی یہاں سے دو نور جو مراد ہیں، امام حسن، امام حسین، سبحان اور اللہ۔ کہتے ہیں نور مطلق کی کنیز، کنیز، نور مطلق سے یہاں مراد رب تبارک و تعالیٰ، رب تبارک و تعالیٰ کی آپ حقیقی کنیز ہیں، اللہ رے لہنا نور کا، لہنا جو ہے یہ رشتہ بھی معنی میں ہوتا ہے اس کا، اور ایک جو ہے نا اس کا نصیب کے معنی بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا کتنی پیاری نسبت ان کی نور سے، جی جی کہ جو ہے وہ خود نور، بیٹی بھی نور کی، ہے، زوجہ بھی نور کی، ماں بھی نور کی، کنیز بھی نور کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس شعر کو بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، مزہ آئے گا۔ سبحان نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ نور کا۔ اس خاندان کا تذکرہ اتنا پیارا ہے، الحمدللہ جب بھی خاندان رسول کے حوالے سے ذکر ہو، جب میرے آقا کے خاندان کا ذکر ہوتا ہے، اس گھرانے کا جب ذکر ہوتا ہے نا، تو ایسا من کرتا ہے کہ بس سنانے والا سناتا رہے اور ہم سنتے چلے جائیں، سبحان اللہ، کیا شان ہے اس مبارک گھرانے کی۔ تو ہم بات کر رہے تھے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور آپ کے مبارک خاندان کی، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے بڑی ہی برکتیں اور فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی ان کا تذکرہ خیر فرمایا ہے، کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی، ایک بڑی تعداد حدیثوں کی جو آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں وارد ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کاشف بھائی اس حوالے سے اگر کچھ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں ان کے تعلق سے۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی فضیلت ہے، کیا ہی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین اور آپ کی احادیث سے ہمیں حضرت علی کی فضیلتیں ملتی ہے، ایک نہیں بلکہ بیسیوں تعداد میں ہمیں اس طرح کی روایتیں پتہ چلتی ہے۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، کنز العمال کی روایت ہے، فرماتے علی منی بمنزلتی رأسی من بدنی، یعنی فرمایا کہ علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے بدن سے ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ انسان کا جو سر ہوتا ہے سب سے اشرف اعضاء جس کو کہتے ہیں، کیونکہ سر کا جو عضو ہے اس میں انسان کی سب سے اہم چیزیں، یہاں تک کہ اگر سر کو تن سے جدا کیا جائے تو انسان نہیں بچتا۔ ہاتھ پیر یہ ایسے اعضاء ہیں جو الگ ہونے کے بعد بھی یعنی جسم باقی رہے گا، لیکن سر جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی زیادہ اس کا جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی کا تعلق مجھ سے ویسا ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے بدن سے ہے۔ اور وہ مشہور حدیث تو ہم جانتے ہیں، علی منی وانا من علی، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علی منی وانا منہ، فرماتے ہیں کہ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
چونکہ جب مکہ شریف کی طرف ہجرت ہوئی تھی تو صحابہ کرام کے آپس میں مواخات فرمائی تھی، یعنی بھائی چارگی فرمائی، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی قرار دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے، من کنت مولا فعلی مولا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مددگار ہوں، علی بھی اس کے مددگار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی کی، سبحان اللہ۔ ایک اور مشہور حدیث پاک کو بھی نا میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم کیا بات علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی بھی اس سے ہمیں شان پتہ چلتی ہے، آپ کے علم اور فضل کے کمالات بھی پتہ چلتے ہیں۔ اور ویسے تو یوں ہر صحابی کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا فرمایا ہے، اور خاص کر خلفائے راشدین۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاروں خلفائے راشدین کے متعلق فرمایا کہ اپنے متعلق فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور پھر خلفائے راشدین کے ترتیب وار نام لے کر کیا خوب فرمان آپ کا ہے۔ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسها، اور ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے۔ کیا بات ہے، بنیاد ہی وہ ہوتی ہے جس پر ساری عمارت کی جو ہے مطلب اس کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ ساری عمارت اسی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں تو ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، وعمر حیطانها، اور فاروق اعظم حضرت عمر جو ہے وہ اس شہر کی دیوار ہے، وعثمان سقفها، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی چھت ہے، وعلی بابها، اور علی اس شہر کے دروازے ہیں۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے متعلق تو حضرت علی کے علم کے متعلق جب بات چلی ہے، آپ کو حضور نے علم کا دروازہ، علم کے شہر کا دروازہ فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی پیاری روایت ہمیں ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید 7 لغتوں پر 7 حروف پر اترا ہے، یعنی 7 قراتیں جو اس کے آئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بے شک قرآن مجید 7 حروف پر 7 لغتوں پر اترا ہے، اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور کچھ باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اور امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عالم ہے جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی کی، اللہ رب العزت نے کیسی آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ یقیناً جنید بھائی ایسا لگتا ہے کہ ان کی فضیلتیں اتنی ہیں، سنتے چلے جائیں، مزہ ہی ایمان بھی تازہ ہوگا اور مزید محبت علی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ بھی ہم چاہیں گے کہ محبت علی میں اضافہ کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، محبت علی یہ ایمان کا جز ہے۔ ایمان کے لیے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کی سچی محبت ہونا ضروری ہے، اور جس کے دل میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہے اس کے کیا کہنے۔ آپ کی شان آپ کے دور کے جو صحابہ تھے وہ بیان کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مشہور نام ہے ماشاءاللہ، صحابی رسول ہے، رئیس المفسرین ماشاءاللہ، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے درس تفسیر میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا، یعنی کوئی سوال کیا، تو ہمیشہ درست ہی جواب پائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سب اپنی اپنی شان رکھنے والے صحابہ، جی ہاں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ علی بن ابی طالب سے فیصلے کراتے تھے،
کہ مدینے کے لوگ جو ہے اپنے معاملات لے کر مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتے اور فیصلے کرواتے. اسی طرح حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھنا. کیا شان ہے، کیا شان ہے. اور کیوں نہ ہو کہ علم کے شہر کے دروازے تو آپ ہی ہیں. بے شک سبحان اللہ، حق ہے واقعی. اور آج بھی کیسی ہی بڑی سے بڑی علمی شخصیت ہو، عالم ہو، مفتی ہو، آج بھی وہ بھی جو ہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا محتاج ہے. بالکل بالکل ایسا ہی. لہٰذا واقعی اللہ پاک نے ان کی بڑی شان عظمت جو ہے ان کی بلند کی ہے. اور اسی طرح جو ہے علی بھائی مولا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے جو علم دیا تھا، اور ابھی آپ نے جو بات بھی سنی کہ جو ہے اہل مدینہ ان سے فیصلے کراتے تھے، تو اسی فیصلے پر ایک واقعہ یاد آیا. کیا بات. اچھا ناظرین کرام، واقعہ بھی انشاءاللہ سنیں گے. آپ کے یہاں سحری کا وقت بھی ہو رہا ہوگا، تو سحری بھی کرتے چلیں. ذکر مولا علی میں جیسے ہم بھی بھولے ہوئے، ہمارے لیے بھی کچھ سامنے آ کر رکھا ہوا ہے سحری کے لیے، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ بھول گئے. ناظرین کرام آپ بھی سحری کرتے رہیں انشاءاللہ، اس کو بھی سنتے رہیں، سحری بھی کرتے رہیں انشاءاللہ. ہوا یوں جو ہے علی بھائی کہ دور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ دو شخص جو ہے وہ چیٹر تھے، چیٹر دھوکے باز. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے 100 درہم یا 100 دینار جو اس وقت چلتے تھے وہ ایک خاتون کے پاس جا کر رکھے کہ ہم باہر جا رہے اور ہماری یہ امانت ہے. ابھی وہ کہاں سفر میں لے کر جائے، گم ہو جانے، چوری ہو جانے کا، ڈاکوؤں کا دور تھا، ظاہر ہے ڈاکہ زنی وغیرہ ہوتی تھی تو لٹ جانے کا خوف ہے، تو تم اس کو اپنے پاس حفاظت سے رکھو. لیکن ہاں جب بھی ہم دونوں ساتھ میں آئے نا تو ہی یہ رقم دینا. اچھا کیا کہتے کہ ہم دونوں ساتھ میں آئے تو یہ رقم دینا. کہا ٹھیک ہے، چلے گئے. کچھ عرصہ ہوا، اس میں سے ایک ساتھی آیا اور کہتا ہے کہ وہ جو 100 درہم کی میں نے تھیلی رکھی تھی وہ مجھے دو واپس. تو اس خاتون نے کہا کہ رکھی تو تھی لیکن تمہیں نے شرط بھی بیان کی تھی کہ ہم دونوں آئیں گے تو دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے، شرط تو بیان کی تھی لیکن رقم تھی ہم دونوں کی، اور جو میرا ساتھی تھا وہ انتقال کر گیا، میرا ساتھی مر گیا، تو میں ہی ظاہر ہے کہ میری بھی رقم ہے تو جو ہے میں ہی اس کا وارث ہوں، مجھے یہ رقم چاہیے. پھر بھی اس نے انکار کیا. تو آس پاس کوئی پڑوسی جمع ہو گئے. پڑوسی نے کہا، جیسا آج بھی ہوتا ہے نا، کوئی معاملہ ایسا ہے تو لوگ مسائل جانتے نہیں، ارے بھائی جانے دو، یہ کر دو، اس طریقے سے جو ہے. تو اس دور میں بھی جو پڑوسی تھے کہا کہ بھائی جان چھڑانا اپنی، کیوں مطلب جو ہے وہ ان کا مال لے کے، دوسرا تو مر ہی گیا، وہ تو دوسرا مر گیا، یہ خود کہہ رہا ہے یہ بھی آیا تھا، کہاں یہ بھی آیا تھا اور دونوں آئے تھے. تو کہا یہ جب وہ مر گیا ہے تو رقم واپس دے دے. اس غریب نے جو ہے بادل ناخواستہ، وہ چاہتی تو نہیں تھی کہ واپس کرے لیکن اس نے واپس کر دیا. کچھ عرصہ گزرا، پھر دوسرا آیا. پہلا نہیں آیا، پہلا رقم لے کے چلا گیا، اب دوسرا آیا. قبر سے آیا. جی اب سنیے تو صحیح، وہ جو ہے دوسرا آیا اور اسی خاتون سے رقم کا مطالبہ کرنے لگا. اس نے کہا کہ بھائی وہ رقم تو جو ہے تمہارا ساتھی لے کے چلا گیا. کہا کیسے لے کے چلے گیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے رقم دی نہیں. بولے کیسے تم کہتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے شرط لگائی تھی کہ ہم دونوں آئیں گے تب رقم دینا، تم نے اکیلے کو کیسے دے دی رقم، مجھے رقم چاہیے. اب معاملہ بڑھتا ہوا جو ہے، مطلب اس نے پہلے بار نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ مر گیا، جی حالانکہ وہ مرا نہیں تھا. جی جی جی. اب یہ ہوا کہ معاملہ جو ہے وہ عدالت تک پہنچا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور. وہ عورت جو تھی نا، وہ عورت کی یہ خواہش تھی کہ یہ مسئلہ جو ہے چونکہ ان لوگوں نے مجھے پھنسایا ہے، اور وہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ شان علمی سے واقف تھی. تو اس نے درخواست کی فاروق اعظم کے دربار میں کہ میرا یہ مقدمہ جو ہے نا وہ علی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کیا بات ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ. اچھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ شان تھی کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں جتنے قاضی مقرر کیے تھے نا، تو تمام قاضیوں پر جو ہے وہ چیف قاضی، چیف جسٹس جو ہے مولا علی کو بنایا تھا. یعنی کہ اگر وہ کوئی فیصلے میں اٹک جائے، خطا ہو جائے تو مولا علی رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کرے. فاروق اعظم نے ایک موقع پر فرمایا بھی ہے کہ ہم میں سب سے بڑے قاضی علی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، حدیث پاک لکھی ہوئی میرے پاس میں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے سب سے بڑے قاضی علی بن ابی طالب. کیا بات ہے. بہرحال تو اب وہ اس نے کہا
کہ جو ہے وہ مولا علی کے پاس میرا مقدمہ پیش کر دیا جائے۔ فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، علی کو بلایا جائے۔ جی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ سارا معاملہ جب آپ نے سنا نا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ دونوں جو ہے وہ چیٹر ہے، لیکن فیصلہ کرنا تھا، ظاہر ہے کہ رقم چاہیے تھی۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس دوسرے شخص سے کہا کہ سن، تم دونوں نے کیا شرط لگائی تھی؟ یہ شرط لگائی تھی کہ جب تک دونوں نہ آئے رقم نہ دینا، اور اس نے رقم دے دی، اب میں آیا ہوں مجھے رقم چاہیے۔ تو فرمایا کہ سن، جب تم دونوں نے کہا تھا نا کہ دونوں آئیں گے تب رقم دینا، تو سن تیری رقم میرے ذمے، جاؤ دوسرے ساتھی کو لے کر آ۔ تو دوسرے ساتھی کو لے کر آ، کیونکہ ظاہر ہے جب دوسرا ساتھی آئے گا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا کہ وہ رقم لے جا چکا ہے۔ تو اس طریقے سے مولا علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے بڑا آسان سا جو ہے وہ فیصلہ فرما دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے علی بھائی، ایسے کئی واقعات ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کے۔ کیا شان ہے، یعنی آپ کا علم بھی، اچھا ایک تو علم ہے، پھر علم کے ساتھ عقل بھی، الحمدللہ یعنی عقل کامل اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ کیسی ذہانت ہے، کیسی مینٹلٹی آپ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مولا کائنات کی علم کی برکت عطا فرمائے۔ آئیے اب مولا علی کی شان میں ایک کلام بھی سن لیتے ہیں، کچھ کلام بھی ہو جائے انشاءاللہ، نثر میں بھی نظم میں بھی سنیں گے سبحان اللہ۔ علی مولا 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 علی مولا، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا ہے سر چشمہ، جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا ہے سر چشمہ، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، دلہن زہرا عمر داماد حسنین سے بیٹے، دلہن زہرا عمر داماد حسنین سے بیٹے، دلہن زہرا عمر داماد حسنین سے بیٹے، تیری ہستی ہے اعلیٰ اور بالا تر تیرا کنبہ، تیری ہستی ہے اعلیٰ اور بالا تر تیرا کنبہ، علی مولا 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 علی مولا، نبی کی نیند پر اس نے نماز عصر قربا کی، نبی کی نیند پر اس نے نماز عصر قربا کی، نبی کی نیند پر اس نے نماز عصر قربا کی، جو حاضر کر چکا تھا اس سے پہلے جان کا ہدیہ، جو حاضر کر چکا تھا اس سے پہلے جان کا ہدیہ، علی مولا 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 علی مولا، نہ کیوں کر لوٹا اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج، نہ کیوں کر لوٹا اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج، نہ کیوں کر لوٹتا اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج،
سورج کہ جب اس چاند کے پہلو میں ایک سورج کا تھا جلوہ، تو جب اس چاند کے پہلو میں ایک سورج کا تھا جلوہ، علی مولا 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 علی مولا، وہ چشتی قادری یا نقش بندی سہر وردی ہو، وہ چشتی قادری یا نقش بندی سہر وردی ہو، ملا سب کو ولایت کا انہی کے ہاتھ سے ٹکڑا، ملا سب کو ولایت کا انہی کے ہاتھ سے ٹکڑا، علی مولا 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 علی مولا، علی مشکل کشا ہے سب کے سالک کا سہارا ہے، علی مشکل کشا ہے سب کے سالک کا سہارا ہے، ہر ایک محتاج ان کا ہو جواب بوڑھا ہو یا بچہ، ہر ایک محتاج ان کا ہو جواب بوڑھا ہو یا بچہ، علی مولا 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 علی مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی برکت نصیب فرمائے۔ اچھا کاشف بھائی آپ کی طرف آؤں گا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے نام میں ہم سنتے ہیں مولا، یہ مولا تو اللہ کو کہا جاتا ہے نا، کیا بات ہے، مولا تعالیٰ نے فرمایا، تو مولا علی کو بھی مولا کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور کیا اللہ کے علاوہ کسی کو مولا کہہ سکتے ہیں؟ بہت خوب، اچھا سوال کیا ہو سکتا ہے، ابھی ہمارا جو سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ مولا علی جو کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں مولا، اور پھر علی مولا کیسے؟ دراصل مولا لفظ جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یقیناً ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کی پرورش فرما رہا ہے، یعنی پیدا فرمایا، پھر جو رب ہے ہماری تربیت فرما رہا ہے، اور مرتے دم تک بلکہ کل قیامت میں جنت و جہنم ہمیشہ وہ ہمارا رب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی اگر ہم کسی کو مددگار کہے تو یہ یقیناً درست ہے۔ کیا بات ہے، ہم یوں دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو کسی کو ہم اپنے دوست کو بھی کہتے ہیں اس نے میری بڑی اچھی مدد کی، یہ میرا بڑا اچھا مددگار ہے، اپنے بزنس پارٹنر کو بھی ہم کہتے ہیں یہ میرا اچھا دوست ہے، اچھا مددگار ہے۔ تو جو لفظ ہم مددگار کہہ رہے ہیں اسی کو عربی زبان میں مولا کہا گیا ہے، مدد کرنے والا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا بھی کوئی مددگار لائیے، یقیناً وہ ہم سب کی مدد کرنے والے، اور ہم حضرت علی کے عاشق تو جب مشکل میں پھنستے ہیں تو یا علی المدد کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ کے فضل سے یقیناً مدد پاتے بھی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مولا کہا گیا ہے تو یقیناً وہ درست ہے، اور آپ سب کے مولا اور مددگار ہیں۔ یہ صرف ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، ساتھ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، فرماتا ہے کہ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک
ایمان والے. کیا سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ نے اپنے آپ کے متعلق جو فرمایا کہ اللہ ان کا مددگار ہے. یہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مولا کہتے ہی ہیں, مددگار مانتے ہی ہیں. مددگار اور وہ تو ہمارا خالق و مالک ہے. جی اس کے آگے جو فرمایا اللہ ان کا مددگار, اور فرمایا اور جبریل, یعنی جبریل بھی مددگار ہیں. جبریل بھی مولا ہے. جبریل بھی مولا ہے. کیا بات ہے. جبریل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے ہیں. جی یعنی یہاں اتنا تو پتہ چلا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مددگار ہو سکتے ہیں. جی بالکل. جبریل کو بھی رب تبارک و قرآن تعالیٰ کہہ رہا نے ہے, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن سے بڑی کیا دلیل مانگے مسلمان. کیا بات ہے. مسلمان کا جو ایمان ہے تو بس قرآن کی بات آ گئی تو پھر بس ختم ہو گئی بات. جی تو جبریل کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کا مددگار اور جبریل, اور آگے فرمایا نیک ایمان والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی صالح المؤمنین کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صالح المؤمنین یہ بھی مولا ہے, یعنی نیک ایمان والے جو ہیں تو نیک ہستیاں بھی مدد کرنے والی ہوتی ہیں. اب یہاں دیکھیے علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح المعانی میں ہے کہ علامہ سید محمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ صالح المؤمنین سے مراد حضرت علی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آیت کریمہ میں جو صالح المؤمنین آیا کہ اللہ ان کا مددگار اور جبریل اور صالح المؤمنین, یہ صالح المؤمنین کون ہے؟ یہ خود رسول اللہ نے فرمایا اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ایسے ہی ایک حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مولائے کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ علی صالح المؤمنین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم مولا کہہ رہے ہیں, مولائے کائنات کہہ رہے ہیں, مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں, تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. قرآن پاک سے بھی مولا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کا مولا ہونا ثابت ہوتا ہے. اور صالح المؤمنین جو فرمایا گیا کہ صالح المؤمنین مولا ہے, خود رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے مراد بتائی, اور بہت سے حدیث کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ابھی آپ نے ابتدا میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. بس بات ہی مکمل ہو گئی نا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول فرما رہے خود حضور نے مولا فرمایا. جی جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن کو مسلمانوں کا مولا کہہ رہے تو مسلمانوں کو مولا کیوں نہ کہے. ایک اور حدیث پاک ہے, جی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک علی مجھ سے ہیں, میں علی سے, اور علی ہر مومن کے ولی ہیں, ہر مومن کے مددگار, ہر مومن کے مولا ہیں. کیا بات ہے. واہ. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر ہم عمل کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. یقیناً واقعی ان ناظرین کرام اگر آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ مولا علی کی شان تو کتنی بلند ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مولا کہنا چاہیے, آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک عالم کو جو کہا جاتا نا عام لفظ مولانا. جی مولانا. یہ مولانا مطلب کیا ہے؟ مولا اور نا, اس کا مطلب ہوتا ہے مولانا ہمارے مولا. یہ جو مولانا ہے نا یہ مولا سے مل کر بنا ہے, مولا اور آگے نا دونوں ملیں گے ہوا تو مولانا مطلب ہمارے مولا. کیا بات ہے. واہ. عام سے عام عالم کو بھی جتنے بھی علماء کرام ہیں صاحب کو کیا کہتے ہیں بھائی صاحب؟ مولانا بولتے ہیں. بچے کو قرآن پڑھانے آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا. مولانا صاحب تو سب کو مولانا کہہ رہے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے, لیکن جب کسی نے مولا علی کو مولا کہہ دیا تو اسی میں اعتراض کیوں؟ اللہ اکبر. تو یہ مانیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ مولا ہے وہ اپنی شان کے لائق, بے شک اس کے جیسا کوئی مولا نہیں ہے. حق ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح اللہ مولا ہے اسی طرح مولا علی بھی مولا ہے, اسی طرح دیگر جو مولانا ہے وہ بھی مولا ہے, استغفر اللہ, تو یہ کفر ہو جائے گا. وہ اپنی ذات سے مولا ہے, وہ خود ہی مدد کرنے والا, اس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے, وہ خود ہی اپنی شان سے مولا ہے. اور مولا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مولا ہے. بے شک. جی ہاں. اس طرح دیگر کو جو ہم مولا بولتے ہیں مولانا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے مولا ہے. لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ کا جو ایک معیار ہے مولا ہونے کے اعتبار سے, وہ ظاہری بات ہے دیگر مولاؤں سے ہزاروں گنا بڑھ کر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مولا علی شیر خدا کے فیض و برکات سے مستفیض و مالا مال فرمائے. بہت ساری آپ کو گفتگو بھی سننی ہے انشاءاللہ, تیار رہیے گا. لیکن آئیے اب وقت ہوا چلا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا لے کر پھر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہمارے یہاں سے ہو اور آپ اس سے مستفیض و مالا مال ہو۔ آئیے سنتے ہیں آج کس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر آپ سننے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج جن کا مبارک تذکرہ سنیں گے ان کا نام ہے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا، کیسی آپ کی عظیم شخصیت ہے، اور آپ کے کچھ اوصاف، آپ کا کچھ مختصر تعارف۔ اسی طریقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ ناظرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا، جس سے آپ عین الیقین رکھنے والوں کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی ایک حیرت انگیز نشانی بنا دیا کہ 100 سال تک حالت وفات میں رہنے کے باوجود آپ 40 سال والی حالت پر رہے، اور جب اپنے فرزندوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو وہ بوڑھے نظر آتے ہیں، جو آپ کے فرزند ہیں وہ بوڑھے نظر آتے اور آپ علیہ السلام جوان۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے مزید انشاءاللہ کچھ سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 259، سورہ توبہ آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 میں بھی اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے آپ کو کچھ مختصر تعارف سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام ہے عزیر، اور ایک قول کے مطابق نسب نامہ کچھ یوں ہے: عزیر بن سوریق بن عدیہ بن ایوب بن درزنہ بن عری بن تقی بن اسبوع بن فخاص بن عازر بن ہارون بن عمران۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام کے بعد، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام سے پہلے کا درمیانی زمانہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہو جاؤں گا تو اسے برکت دوں گا، اور میں جب برکت دوں گا تو وہ 4تھی نسل تک پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مختلف اوصاف، مختلف خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام بہترین اوصاف کے مالک تھے، جن میں سے ایک وصف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے زیادہ توریت کا علم اور اسے یاد رکھنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ ترجمہ: نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنایا، اور اس نشانی کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے، اور بیٹے بوڑھے جبکہ آپ جوان تھے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو 40 سال کی عمر میں وفات دے دی تھی، پھر 100 سال بعد آپ نے اسی جوانی کی حالت میں دوبارہ زندگی پائی، آپ کو دوبارہ 40 سال کی عمر کے اندر آپ کو زندہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو ناظرین کرام، سیدنا عزیر علیہ السلام کا یہ آپ نے سنا ہے۔ پھر یہ واقعہ ہے، اس کے اندر ایک تفصیل ہے کہ کس طریقے سے آپ علیہ السلام 100 سال تک آپ کو وفات آئی ہے، پھر آپ کس طرح دوبارہ اٹھے،
قرآن کریم کے اندر اس کا پورا تذکرہ موجود ہے، آپ چاہیں تو اس کو جو ہے تفسیروں کی کتابوں کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جناب سیدنا عزیر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ تبع لعین ہے یا نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ عزیر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں۔ یاد رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس وقت کا ہے جب کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تبع بادشاہ کے مسلمان ہونے اور حضرت عزیر علیہ السلام کی نبوت کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ بعد میں آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ تبع صاحب ایمان اور سعادت مند ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت والی طویل حدیث میں ارشاد فرمایا، یہودیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی کہیں گے اللہ کے بیٹے عزیر کی۔ ان سے کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اپنا بیٹا، بس تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دے۔ تو انہیں اشارے سے کہا جائے گا تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں جہنم کے پاس جمع کیا جائے گا، اور جہنم گویا کہ سراب ہوگی، یعنی دکھائی دے گا کہ وہ ریت اور پانی ہے، لیکن ہوگی آگ کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو کاٹ رہا ہوگا، پھر وہ جہنم میں گر جائیں گے، اس وجہ سے کیونکہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ بیٹے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ نبی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو بہت ساری آپ کے حوالے سے باتیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں کچھ نہ کچھ معلومات کسی اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ تک پہنچائیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انشاءاللہ مزید بھی آگے جو ہمارے سیگمنٹ ہوں گے وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے، تو اس کو دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ نے بہت پیارا ہمارا سیگمنٹ دیکھا جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ اس سیگمنٹ کے ذریعے سے ہم کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی معلومات مختصر لفظوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ظاہر بات ہے ان کی مکمل زندگی کو بتانا تو ہمارے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ ایک اتنی اللہ رب العزت نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی مولا کائنات کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کی سخاوت بھی بڑی مشہور ہے، سخاوت، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کاشف بھائی اس پر اگر کچھ ناظرین کو بتائیں۔ مولا مشکل کشا، مولا کائنات، نام جو ہم ان کا لے رہے ہیں مولا کائنات، واہ واہ واہ، یہ بھی تو سخاوت ہی بتا رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ ظاہر مددگار تو مولا کائنات، ساری کائنات کے ہم غریبوں کی مدد کرنے والے، تو مدد کرنے والا کسے کہیں گے؟ جو کچھ دینے والا ہوگا تبھی جب مدد کرتا ہوگا۔ حضرت علی، اور بس یہ تو گھرانہ ہی مطلب سخاوت کا ہے نا، یہ تو خاندان ہی سخاوت والا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اور ہم تو کھا ہی رہے ہیں ان کا صدقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے متعلق بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک ابن نباج نامی شخص جو ہے آیا، اور بیت المال کا اس وقت چونکہ نظام ہوا کرتا تھا۔ بیت المال یعنی جس میں امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے اور بھی دیگر اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک مال کا مخصوص حصہ الگ کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے بیت المال ہوتا تھا کہ وہاں پر مال جمع کر کے رکھتے تھے، تو وہ مسلمانوں کی مدد کا مال ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ابن نباج نامی شخص آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ عرض کرتا ہے یا امیر المومنین، بیت المال سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے، یعنی کافی مال آ چکا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور کھڑے ہو کر بیت المال تشریف لے گئے اور فرمایا ابن نباج جس نے عرض کی تھی آ کے، اس سے کہا جاؤ اور مسلمانوں کو بلا کر لاؤ، کوفے والوں کو بلا کر لے آؤ۔ ابن نباج جاتا ہے اور کوفہ والے جب آتے ہیں تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیت المال میں سونے چاندی جو جمع تھے
وہ تقسیم فرماتے جا رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے جو ہے یوں الفاظ نکل رہے ہیں سونا چاندی، ہائے افسوس ہائے افسوس، اور اس طرح کے الفاظ آپ فرما رہے ہیں کہ سونا چاندی سے خطاب کر رہے ہیں کہ تو میرے پاس سے چلا جا، اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سارا سونا چاندی اس وقت بیت المال میں جتنا جمع تھا سب نثار کر دیا، سب تقسیم فرما دیا بیت المال کی۔ پھر آپ نے کچھ صفائی کروائی، وہاں پر پانی چھڑکا، اور آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے، اور یہ تو بس گھرانہ ہی مطلب سخیوں کا گھرانہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو ہم نے واہ کیا جود و کرم ابھی پڑھا، تو یہ تو مطلب جو کچھ بھی امت کھا رہی ہے صدقہ اہل بیت کا ہے، حسنین کریمین کا ہے۔ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہم تو انہیں اولیاء کا سردار بھی کہتے ہیں نا، ان کے در سے ولایت بھی تو تقسیم ہو رہی ہے، کیا سخاوت ہے، ولایت جن کے در سے تقسیم ہو رہی ہے، کیا بات، ولیوں کے سردار ہے۔ اچھا ایک بات یہاں میرے ذہن میں آ رہی تھی، ہم جو زبان بولتے ہیں، انسانوں کے منہ سے جو بھی مطلب الفاظ نکلتے ہیں انہیں لفظ کہتے ہیں، الفاظ اسی کے لفظ کی جمع ہے۔ تو لفظ 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسے موضوع کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے محمل۔ موضوع کا مطلب یہ ہوگا جس لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی بنتا ہو، کیا بات، اور محمل وہ ہوگا جس کا معنی نہیں بنتا۔ اس کو مثال سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے چائے ہے، پانی ہے، گلاس ہے، قلم ہے، تو ہم یوں کہتے ہیں کہ گلاس اس کا کوئی معنی ہے تو یہ موضوع ہوا، اور اس کو ہم محمل کریں گے تو گلاس ولاس، قلم ولم، پانی وانی، جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی پانی وانی لاؤ، پانی وانی لاؤ، اس طرح ہم کہتے ہیں پانی کتاب تو کتاب موضوع کہاں ہو پر گیا، ہے، لیکن پانی پانی جو ہے یہ محمل ہو گیا۔ چائے وائے جو ہے تو چائے موضوع ہے، بھائی ویسے چائے آ گئی، چائے پینی چاہیے، چائے آ گئی، وائے تو نظر نہیں آ رہی لیکن چائے آ گئی۔ تو یہ ہے ایک موضوع جس کا کچھ معنی ہے، جیسے پانی، اور آگے جو ہم وانی کہتے ہیں یہ محمل ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ حضرت علی پر ہم قربان جائے کہ آپ کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ ہم جب علی کہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر کوئی شخص اس کا محمل بنانے چلے کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تو وہ ولی بنے گا۔ علی کا محمل کبھی نہیں بن سکتا، وہ ولی بنے گا، اور حضرت علی تو ہیں ہی اولیاء کے یہ بھی سردار، موضوع وہ بھی موضوع، موضوع ہی موضوع ہے، وہاں پر محمل مطلب وہاں محمل کا سوال ہی نہیں ہے۔ واہ واہ، اتنی پیاری بات آپ نے بولی، ماشاءاللہ، مزہ آ بڑا گیا۔ علمی نقطہ یہ بیان کیا، علمی ماشاءاللہ، شان ہے، لطف آ گیا۔ جن کا نام ہی علمی نقطے والا ہو، واہ، تو ان کے علم کی کیا بات ہوگی۔ سبحان اللہ، ناظرین کرام، واقعی مولا علی کی شان تو یار ہم کیا بیان کریں گے، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بس ان کے ذکر کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، ورنہ آپ کا علمی مقام، آپ کا مرتبہ، اللہ رب العزت نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، یقیناً عظیم ہے، عالی شان ہے، اور آپ کے ارشادات جو ہے نا ناظرین کرام یہ بڑے پیارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو زبان بھی ایسی عطا فرمائی ہے، آپ چونکہ علم و حکمت کے چراغ ہیں، علم و حکمت کے دریا آپ کے مبارک الفاظ سے پھوٹا کرتے، آپ کی پیاری گفتگو، آپ کے فرامین بھی بڑے پیارے، آپ کا علم بھی بڑا پیارا، سب کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی پیاری عطا فرمائی۔ میں چاہوں گا جنید بھائی کہ یہاں پر جو ہے نا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، تو ان کے حوالے سے ان کے کچھ فرامین، کیونکہ 21 رمضان شریف جو ہے وہ آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا عرس کا دن ہے، یوم شہادت ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی
وجہ الکریم کے کچھ فرامین ہمیں آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بات، اور الحمدللہ عز و جل جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے FGN چینل کے ناظرین، وہ بہت اوتھینٹک، بہت زیادہ مطلب جو ہے پرمغز بھی اور حوالے کے ساتھ میں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یہ بھی صحابی رسول ہے، ان سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایسے کلمات ارشاد فرمائے کہ اگر لوگ ان پر عمل کرے تو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور کبھی بھی غلط حرکات نہ کرے۔ اب یہاں پر علی بھائی ایک بات دیکھیے، یہ قول ابھی میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے جو اس سے نقطہ مجھے سیکھنے کو ملا، ناظرین کو بھی شیئر کرتا ہوں، کہ ان کے آپس میں محبت کتنی تھی۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم مولا علی کا قول بیان کر رہے ہیں، کیا بات ہے، ہاں کیسی ایک دوسرے سے محبت تھی، واقعی۔ اور کیا فرما رہے کہ جو اس پر عمل کر لے گا وہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو جائے گا اور کبھی بھی غلط حرکات نہ کرے گا۔ تو لوگوں نے عرض کی، اے امیر المومنین وہ کون سے کلمات ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ نصیحت آموز کلمات یہ ہے۔ میں ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بہت سارے ایسے فرامین کے جس کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مولا علی کا قول ہے بھی کہ نہیں۔ آج واٹس ایپ کا سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کوئی بھی بات لکھ کر نیچے فرمان مولا علی لکھ کر شیئر کر رہے ہوتے۔ ایسے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی علماء دین سے، علماء اسلام سے تحقیق کرا لیا کرے کہ یہ چیز مجھ تک پہنچی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو بے شک اس کو آپ شیئر کریں، اور اگر اس کا حوالہ نہ ملے تو پھر آگے اس کو شیئر نہیں، ریفرنس نہ ملے تو شیئر نہ کرے۔ ہاں یہ جو کم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بات اچھی تھی اور اس کے نیچے علی لکھا ہوا تھا، فرمان علی لکھا ہوا تھا، اور نہیں پتا کہ واقعی ان کا ہے یا نہیں، تو کم از کم وہاں سے نام کاٹ دیں۔ بات اگر اچھی ہے تو اس کو ہم اس سے سبق لے لیں۔ ماشاءاللہ یہ بھی بڑی اچھی توجہ دے رہا ہے حضور کہ بات بھلے چاہے آپ شیئر کر دیں، اچھی بات ہے، لیکن حضور یہ بھی تو ہوتا ہے نا، مجھے اچھی لگ رہی ہے، ہاں یہ بھی لیکن اب تحقیق کیسے ہو کہ وہ اچھی بھی ہے کہ نہیں؟ توجہ، بالکل یہ بھی توجہ کی بات ہے، کیونکہ اتنا علم نہیں ہے عام لوگوں کے پاس میں، تو جب تک علماء سے رجوع کر کے اس اچھے بظاہر اچھی لگنے والی بات کو بھی جو ہے وہ اگر تحقیق ہو جائے تو یہ شاید زیادہ یعنی مناسب کل ہو۔ ملا کے اس طرح ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو باتیں ہمیں شیئر کرنا ہے جی ہم تھوڑی دیر رک جائیں جی بالکل، اور سوچے کہ میں کیا بھیج رہا ہوں، کیا واقعی وہ اچھی چیز ہے، کیا واقعی وہ جیسا میں بھیج رہا ہوں درست ہے بھی یا نہیں، یہ سب چیزوں کو بھی غور کر لے اور علماء سے رابطہ کریں، اور علماء سے رابطہ کر لے۔ ابھی تو رمضان کا مہینہ حضور ماشاءاللہ جاری و ساری اپنے بہت زبردست بات نکالی ہے، اس پر بھی اگر آپ کچھ مختصر روشنی ڈالیں کہ ایک خوشخبری کا پیغام جاتا ہے کہ جس نے رمضان کی جو خوشخبری ہے وہ سب سے پہلے 25 لوگوں کو بھیجی، اس کو 10 منٹ کے اندر جو ہے یہ چیز حاصل چلے ہوں گے حضور۔ یہ فرامین جو ہے نا، یہ اس طریقے کے اقوال جو ہے چاند رات سے پہلے چلتے ہی ہے ایسے، بس اللہ پاک توفیق دے۔ علماء نے اس کی تحقیق میں یہی بتایا ہے ناظرین کہ جو ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کسی مہینے کی کوئی سب سے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ خوشخبری دے یا لوگوں کو خبر دے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ علماء و مفتیان کرام فرماتے ایسی کسی بھی مہینے کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس طریقے کی باتیں بیان کرنا اور حدیث کا ریفرنس دینا کہ یہ حدیث معاذ اللہ جو ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری طرف نسبت کر کے جھوٹ بیان کرے، غلط بات بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنے ڈرنے والی بات ہے۔ تو لہٰذا پلیز تھوڑا الرٹ رہے، سوچے سمجھے غور کرے کہ یہ چیز آئی ہے، بھلے سے دوست نے بھیجا ہے لیکن صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر مجھے صحیح لگ رہی ہے تب بھی علماء دین سے رابطہ کرے، اگر وہ اوکے کر دے کہ ہاں صحیح ہے یہ کتاب میں لکھا ہے تو پھر بے شک آپ آگے بڑھائے۔ آئیے چلتے ہیں۔ امیر المومنین فاروق اعظم نے جو بتایا کہ مولا علی نے جو فرمایا ہے وہ فرمان آپ تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلا فرمان مولا علی فرماتے ہیں، تو اپنے مسلمان بھائی کی پسند کا خیال رکھ، اس کے ساتھ بھلائی کر، پھر تجھے بھی اس کی طرف سے تیری پسندیدہ چیز ہی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ میرا دوست میرے ساتھ اچھا رہے، میرے بھائی میرے ساتھ اچھے رہے، میرے والدین اچھے رہے۔ مولا علی نے نسخہ بتا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھے رہے
آپ لوگوں کے ساتھ اچھے رہیے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی پسند کا خیال رکھیں گے, ان کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ان کی طرف سے بھی ہمیں وہی چیز ملے گی. آگے فرماتے کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے کلام میں بدگمانی نہ کر, یعنی ہمیشہ اچھا پہلو تلاش کر, تجھے ضرور اس کے کلام میں کوئی اچھی بات مل جائے گی. ہاں ہاں ہاں, واقعی مطلب کتنا سنہری حرفوں سے لکھا جانے والا یہ فرمان ہے. اس میں بہت گہرائی ہے ناظرین, چونکہ لیکن پروگرام کا وقت ہے اس لیے میں بس بات بیان کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہوں. تیسرا فرمان, جب تیرے سامنے دو کام ہو تو تو اس کام میں ہرگز نہ پڑ جس میں نفس کی پیروی کرنا پڑے, کیونکہ نفس کی پیروی میں سراسر نقصان ہے. اور چوتھا ایک اور فرمان سن لیتے ہیں, جب کبھی تو اللہ پاک, مولا علی کے فرامین ہم سن رہے, جب کبھی تو اللہ پاک سے اپنی کسی حاجت میں حاجت برآری چاہتا ہو تو دعا سے پہلے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھ. سبحان اللہ. ناظرین درود پاک کی برکتیں دیکھیں ماشاءاللہ. آپ دیکھتے ہیں FGN چینل, جب بھی کوئی سلسلہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کو ابتدا میں درود شریف پڑھتے ہوئے ہمارے سبحان اللہ. ہوسٹ, ہمارے اسلامی بھائی, ہمارے جو ہے مبلغ نظر آتے ہیں. پھر اکثر جو ہے درود شریف پڑھایا جاتا ہے. یہ درود شریف کی برکتیں مولا علی فرما رہے کہ تو اللہ پاک سے اگر اپنی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ اللہ پاک تیری حاجت پوری کر دے, تو دعا سے پہلے پیارے حبیب پر درود پاک پڑھ. بے شک اللہ پاک اس شخص پر بہت لطف و کرم فرماتا ہے جو اس سے اپنی حاجتیں طلب کرے. پھر اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے دو چیزیں مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے, اور جو نقصان دہ ہو اسے بندے سے روک لیتا ہے. اور بھی کئی ایک فرامین ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ سلسلے کا پروگرام کا ہمارا وقت ہے, تو ناظرین کوشش یہ کرے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ یا کسی بھی بزرگ کے نام سے آپ کوئی بھی میسیج چلا رہے ہیں, یا حدیث لکھ کر چلا رہے ہیں, یا قرآن کی آیت لکھ کر چلا رہے, فرمان الہی لکھ کر چلا رہے, آپ غور کر لیں کہ کیا واقعی یہ اللہ کا فرمان ہے, قرآن میں لکھا ہے, حدیث قدسی ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا جناب؟ کوئی حوالہ نہیں ہے, کوئی ریفرنس نہیں ہے, فلاں نے بھیجا فلاں نے بھیجا. تو ایسی بہت ساری غلط باتیں چل رہی ہوتی ہے. بظاہر ہم کو بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ اچھی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کون؟ جیسے مارکیٹ میں بہت ساری دوائیاں میڈیکل میں مل رہی ہے, لیکن وہ دوائی اچھی ہے یا نہیں, آپ کے لیے سود مند فائدہ مند ہوگی یا نہیں, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ آپ اور میں نہیں, ڈاکٹر کریں گے. تو اسی طرح جو شرعی بات ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ علماء دین کریں گے, مفتیان اکرام کریں گے. تو کوشش کرے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی اور دیگر بزرگوں کے متعلق بھی اور احادیث کے متعلق بھی اوتھینٹک بات, حوالے جات والی, ریفرنس والی بات ہی آگے شیئر کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے آخر میں بیان کیا ہے کہ واقعی ناظرین کرام ہر سنی سنائی بات کو یہ کہہ دینا, اب تو یہ ہوتا ہے کہ جو اچھی بات لگی نا حضور نے فرمایا ہے, اللہ نے فرمایا ہے. اچھا بعض لوگ کی جنید بھائی عادت یہ بھی ہوتی ہے, یعنی میں نے خود دیکھا ہے, یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لوگوں کو سنا اس طرح کہتے ہوئے, جیسے کوئی بھی بات ہے مسلمانوں کے اندر کوئی لڑائی ہو گئی تو بھائی آپ صلح کرو, اللہ نے قرآن میں کہا ہے. جب دو بھائی لڑیں آپس میں صلح کرو, اللہ نے کہا ہے. ان الفاظ کے ساتھ ہے قرآن پاک کے اندر. اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے وہ یہ کام مت کرو, اللہ نے فرمایا ہے تم یہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان, اتنی بڑی ذات کا حوالہ دینے سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی الفاظ ہے, یا میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تو مفہوم بھی میں درست بیان کر رہا ہوں, یا کچھ اور ٹریک پر چلا جا رہا ہوں. صحیح فرما رہے ہیں واقعی اس طرح. صحیح, وہ شیخ سعدی اور یہ سب بھی نام لکھ دیتے ہیں. کوئی بھی اچھی بات ہے, کوئی اچھا شعر ہے تو اس کے نیچے جو ہے, یا کبھی بعض اوقات تو اعلیٰ حضرت کا بھی نام لکھ دیتے ہیں, لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت کے اشعار زیادہ پہچانتے ہیں اس لیے, ورنہ آپ کو جلال الدین رومی کا نام مل جائے گا یا وہ غالب کا نام مل جائے گا, حالانکہ وہ ہوتا کسی اور کا ہے. بلکہ اگر اس کی تحقیق میں جائے تو شاید وہ کسی ایسے کا بنایا ہوا ہوتا ہے جو خود شاعر بھی نہیں ہوتا, یا کوئی مطلب ٹھکانے کا بندہ نہیں ہوتا ہے, اس کا وہ قول ہوتا ہے, پتہ نہیں کس نے بنایا, لیکن اس کے نیچے وہ شیخ سعدی اور یہ اس طرح کے نام. ظاہری بات ہے کسی کا قول یہ کہ ہم اگر دنیاوی طور پر بات کریں, اب مثال کے طور پر میری کوئی بات ہے کہ ناظرین آپ سے جو آپ نے کوئی بات نہیں کہی ہے, لیکن کوئی بندہ آپ نیچے نام لکھ دے کہ فلاں بات اس نے کہی ہے اور یہ پھیل جائے, تو ظاہری بات ہے آپ بھی کو گیا میں نے بات تو بولی نہیں,
اس طرح مطلب مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، میری بات کو اس طرح پھیلایا جا رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہوتا ہے، لہذا اس پر خاص توجہ کی جائے۔ ناظرین کرام، ہم نے شروع بھی ذکر مولا علی سے کیا، آئیے السلام علیکم۔ کچھ اشعار کی صورت میں مولا علی کی شان میں اشعار پر اختتام کرتے ہیں، کچھ اشعار ہو جائیں۔ من كنت مولا فهذا علی مولا، علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے، علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ لطف کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، علی مولا مولا علی مولا علی مولا 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 مولا علی مولا۔ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ بنے صوفی جذبات میں بہنے والے بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، تو بن گئے درد و غم سہنے والے، کلندر بنے گا کلندر بنے، عشق میں جلنے والے نبی تھے، علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ کوئی شادی نہ ایسی حضرت آدم سے تا عیسیٰ ہوئی، شادی نہ ایسی حضرت آدم سے تا عیسیٰ، جناب فاطمہ دلہن علی مرتضیٰ دولہ، جناب فاطمہ دلہن علی مرتضیٰ دولہ، جو یہ بنت پیمبر تھی تو وہ مولود کعبہ تھے، جو یہ بنت پیمبر تھی تو وہ مولود کعبہ تھے، نبی کے گھر سے دلہن تھی، خدا کے گھر کا دولہا تھا، مولا علی مولا مولا علی مولا۔ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، اور علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، تو ان کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے لعین، ان کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے لعین، یہ وہ علی ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، مولا علی مولا 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 مولا علی مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی برکت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، بہت ساری گفتگو ہم نے آج اس پروگرام میں کی ہے، لیکن دیکھیں ہم نے بہت ساری گفتگو کی ہے، جب بھی کسی شخصیت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اگر ان کی جو صفات ہیں، ان کی جو عادات ہیں، ان کا جو کردار ہے، ان کے کردار سے حاصل ہونے والی جو نصیحتیں ہیں، جو ہمارے کو باتیں ملنی چاہیے، ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو یقیناً ہمارا یہ سننا بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ ہم نے سنا ہے مولا علی شیر خدا سچے عاشق رسول، مولا علی شیر خدا
حضور پاک علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم علم والے، عمل والے، تقوی والے، پرہیزگاری والے. آپ کے اندر بہت ساری صفات ہیں. آپ بھی کوشش کیجئے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ صفات کو اپنے اندر لے کر آئیں، نمازی بنیں. مولا علی شیر خدا نمازی ہیں، ہم بھی نمازی بنیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو آج نیت کریں کہ اس پروگرام کی برکت سے ہم انشاءاللہ الکریم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عشق میں مرنا جینا ہم سب کا مقدر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم.